ایک خوبصورت صبح ہنا نے احمد کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ہنس کر کہتی ہے، احمد جلدی آؤ، تمہارا پراٹھا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس آ گیا نا، آج تو خوشبو نہیں بھوک بڑھا دی۔ لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ جب ہنا کو معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ دوڑ کر احمد کے پاس گئی۔ احمد سنو نا، احمد تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ احمد مجھے لگتا ہے میں ماں بننے والی ہوں۔ اچھا واقعی؟ احمد نے مسکرا کر تو بہت دیکھا، اچھا۔ مگر اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو کبھی ہوتی تھی۔ اس دن سے احمد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ ہر وقت فون پر مصروف رہتا، کسی ماہین نامی لڑکی سے باتیں کرتا۔ ہنا جب بھی کچھ کہتی تو احمد غصے سے چلا اٹھتا۔ تمہیں صرف شک کرنا آتا ہے، جاؤ اپنا خیال رکھو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہنا خاموش رہتی، آنسو چھپاتی، دل میں کہتی شاید یہ سب وقتی ہے، احمد بدل جائے گا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہنا نے احمد سے کہا، احمد میں ٹھیک نہیں ہوں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ لیکن احمد اس وقت بھی فون پر کسی اور کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ غصے میں آ کر بولا، روز روز کی ڈرامے بازی بند کرو، میں تنگ آ گیا ہوں تم سے۔ اور اسی لمحے وہ دروازہ کھول کر چیخا، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ ہنا کا جسم کانپ گیا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے برستی بارش میں روتی ہوئی گھر سے نکل گئی، پاؤں ننگے، کپڑے بھیگے ہوئے، اور دل ٹوٹ چکا تھا۔ رات کے پچھلے پہر وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی۔ امی دروازہ کھولو۔ ماں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہنا کی حالت دیکھ کر رونے لگی۔ بیٹی یہ کیا حال کر لیا تم نے؟ ہنا نے صرف اتنا کہا، امی اس نے مجھے نکال دیا۔ ماں باپ نے اسے گلے لگا لیا، اس کے آنسو پوچھے اور کہا، بیٹی مایوس مت ہو، اللہ انصاف کرتا ہے۔ چند ماہ بعد ہنا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس کا نام آیان رکھا۔ ماں باپ کے گھر میں ہی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ دوسری طرف احمد نے اسی لڑکی ماہین سے شادی کر لی جس سے وہ باتیں کرتا تھا۔ پہلے تو سب اچھا لگا، مگر پھر احمد کے کاروبار میں ایک کے بعد ایک نقصان ہونے لگا۔ نوکری چلی گئی، گھر بک گیا، اور حالات تنگ ہوتے گئے۔ ماہین نے ایک دن چیخ کر کہا، میں تم جیسے ناکام آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آخری منظر، احمد بیٹھا تھا، بارش ہو رہی تھی، وہی موسم، وہی رات، لیکن اب اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے بولا، کاش میں نے ہنا کو کبھی نہ ستایا ہوتا، وہ سادہ تھی، وفادار تھی، میں نے سونا چھوڑ کر مٹی چن لی۔ اسی وقت وہ ہنا کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا، سامنے ہنا تھی، گود میں بیٹا۔ احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہنا مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ ہنا نے خاموشی سے کہا، میں نے تمہیں پہلے بھی معاف کر دیا تھا احمد، لیکن اب میں ٹیمز تمہارے ساتھ نہیں، اپنے بچے کے ساتھ جیتی ہوں۔ احمد زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھ کر رو پڑا، اور آہستہ سے بولا، یا اللہ میں نے تیرا دیا ہوا سکون خود کھو دیا۔ جو انسان اپنی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، وقت ایک دن اسے وہ سب دکھاتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ صبر کی علامت ہوتی ہے۔